नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है बाद वो सुन्नतें जिन पर आज हमने अमल करना छोड़ दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम अफराद जन्नत में दाखिल होंगे मगर जिसने इनकार कर दिया। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इनकार कौन करेगा? आपने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा में कामयाबी है, रज़ा इलाही का ज़रिया है, जन्नत में दाखिल होने का सबब है। आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करना और आपकी पैरवी न करना, आपकी इत्तिबा न करना, यह खुसरान और नुकसान का बाइस है, जहन्नम में जाने का ज़रिया है। वो सुन्नतें जिन पर आज हमारा अमल नहीं, उनमें से एक सुन्नत यह है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो पहले मस्जिद में जाते, 2 रकात नमाज पढ़ते और उसके बाद घर तशरीफ़ ले जाते थे। जबकि हमारा अमल सुन्नत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम जब सफ़र से वापस आते हैं तो सीधे अपने घर जाते हैं या जहाँ हमारा क़याम होता है वहाँ जाते हैं। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो मस्जिद में जाते, 2 रकात नमाज पढ़ते और उसके बाद घर तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी फरमाते हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र हज से मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ लाए तो आप मस्जिद नबवी में पहुँचे। मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर आपने अपने ऊँट को बिठाया, फिर उसको बांधा, मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, 2 रकात नमाज पढ़े और लोगों के लिए बैठे और उसके बाद घर तशरीफ़ ले गए। अल्लामा इब्न क़य्यिम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अपने शहर में बावजू दाखिल होना मुस्तहब है और उसके बाद फिर अल्लाह के घर में जाना ताकि अल्लाह के घर का एहतराम और इकराम दिल के अंदर मौजूद रहे। उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ना, अल्लाह से सरगोशी करना, सही और सलामती के साथ वापस आने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है, अल्लाह की हम्द व सना करना है और फिर उसके बाद अपने घर तशरीफ़ ले जाए। बाद हज़रात उलमा फरमाते हैं सफ़र से वापसी पर अपने शहर में दाखिले के वक्त 2 रकात नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है और ये अमल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास नहीं बल्कि सफ़र से वापसी पर हर शख्स के लिए सुन्नत यही है कि पहले वो मस्जिद में जाए और 2 रकात नमाज पढ़े और फिर अपने घर तशरीफ़ ले जाए। इसलिए कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गज़वे में थे और जब गज़वे से वापस मदीना मुनव्वरा आए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जाबिर मस्जिद में जाओ और जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ो।
बुजुर्गान मोहतरम, आज हमारा इस सुन्नत पर अमल नहीं, और दूसरी वो सुन्नत जिस पर आज हमारा अमल नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से मालूम होता है कि हर शख्स के पास वसीयत लिखी हुई होनी चाहिए, जिसकी दलील यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मोमिन के लिए, किसी मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं कि उसके पास कोई काबिल वसीयत चीज़ हो जिसके सिलसिले में वो वसीयत करे और 2 रात इस हाल में गुजरे कि उसके पास वसीयत लिखी हुई ना हो। हज़रत नाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि जब से मैंने यह हदीस सुनी तो कोई रात ऐसी नहीं गुजरी कि मेरे पास वसीयत लिखी हुई मौजूद ना हो। बुजुर्गान मोहतरम, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि अपनी मौत के बारे में किसी को मालूम नहीं कब आ जाए, कहाँ आ जाए, किस मौके पर आ जाए। हो सकता है हम घर के अंदर बैठे हुए हों और दरवाजे पर मौत हमारा इंतज़ार कर रही हो। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने पास वसीयत लिख कर के रखें। हजरात उलमा ने फरमाया कि वसीयत की 3 किस्में हैं। नंबर 1 वसीयत हराम, नंबर 2 वसीयत वाजिब, नंबर 3 वसीयत जायज़ और मुबाह। वसीयत हराम का मतलब तो यह है, मसलन किसी के 2 बेटे हैं, एक बेटा बाप की खिदमत करता है, एक बेटा बाप का नाफरमान है। अब बाप अपने बेटे को तरके से महरूम कर रहा है, मीरास से महरूम कर रहा है, या किसी की 2 बीवियां हैं, एक बीवी इताअत और खिदमत करती है, दूसरी बीवी इताअत और खिदमत नहीं करती, तो जो बीवी इताअत और खिदमत नहीं कर रही है, आदमी उसको अपने तरके से महरूम कर रहा है, ये वसीयत हराम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी 60 साल तक अल्लाह की इताअत और इबादत में मसरूफ़ रहता है और फिर आखिर में ऐसी वसीयत कर जाता है जिसकी वजह से जहन्नम की आग उसके लिए वाजिब हो जाती है। नंबर 2 वसीयत वाजिब। वसीयत वाजिब का मतलब यह है कि अल्लाह के हुकूक में से कोई हक़ आपके ज़िम्मे है, मसलन कुछ नमाज़ें आपके ज़िम्मे बाकी हैं, या आपने हज नहीं किया, आप पर हज फ़र्ज़ है, या किसी का कर्ज आपके ज़िम्मे बाकी है, तो ये वसीयत लिखना आपके लिए वाजिब और ज़रूरी है। नंबर 3 वसीयत जायज़। वसीयत जायज़ का मतलब यह है कि कोई आपका वारिस तो नहीं, लेकिन आपका अजीज़ है, आपका करीब है, गरीब आदमी है, और आप अपने तरके में से, अपने माल में से कुछ माल की उसके लिए वसीयत करना चाहते हैं, या आप किसी मस्जिद या मदरसे के लिए वसीयत करना चाहते हैं, या किसी रिफाही इदारे के लिए आप अपने माल में से कुछ देना चाहते हैं, तो ये वसीयत जायज़ है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ये वसीयत सिर्फ तिहाई माल के अंदर नाफिज होगी, तिहाई माल से जायद माल में वसीयत जायज़ नहीं। दूसरी शर्त यह है
کہ جو میت کا وارث ہوگا اس وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ بزرگان محترم، وصیت لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے یا اس کو زبان سے پڑھا جائے، پھر اللہ کی حمد و ثنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور کلمہ شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد جس کے لیے وصیت لکھنا ہے اور جو وصیت لکھنی ہے وہ لکھے، اور وصیت لکھنے پر 2 گواہ بنا لے تاکہ شبے کی یا انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تیسرے، وہ سنت جس پر آج ہمارا عمل نہیں۔ بزرگان محترم، وہ یہ ہے کہ ہم ادائیگی کے اندر، معاملے کے اندر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتے، ادائیگی میں اور معاملے میں عمدہ طریقہ کار اختیار نہیں کرتے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو ادا کے اندر اور معاملے کے اندر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کے قرض کو معاف کرے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں اس دن ایسے شخص کو رکھے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں کسی کے لیے آسانی اور سہولت پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں ایسے شخص کے لیے آسانی اور سہولت پیدا فرمائے گا۔ لیکن دوسری جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کا مال لیتا ہے اور اس کی نیت مال واپس کرنے کی ہے، قرض واپس کرنے کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ایسا پیدا فرما دیتا ہے جس کی وجہ سے ادائیگی اس کے لیے آسان اور سہل ہو جاتی ہے، اور قرضے کا واپس کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگوں کا مال اس نیت سے لیتا ہے کہ اس کو ہلاک کرے گا، واپس نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کا ارادہ قرض واپس نہ کرنے کا ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ سارقوں میں شمار ہوگا اور وہ چوروں کی فہرست میں شامل ہوگا۔ بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی وہ قضا کے اندر، ادا کے اندر عمدگی کی تعلیم تھی، معاملے کے اندر حسن کی تعلیم تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے قرض لیا۔ وہ اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے قرض کا مطالبہ شروع کر دیا، اور قرض کے مطالبے میں اس نے سختی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، جبکہ اس دن سے پہلے اس نے کبھی اپنے قرض کا مطالبہ نہیں کیا، اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور قرض دینے سے منع فرمایا۔ اس کے باوجود
اس نے سختی کی اور آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام نے تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ صاحب حق ہے، صاحب حق کو کہنے کا اختیار ہے۔ اور آپ نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ جیسا اس کا اونٹ ہم نے قرض لیا ویسا اونٹ اس کو واپس کر دو۔ حضرات صحابہ کرام گئے، انہوں نے دیکھا کہ جیسا اونٹ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا ویسا اونٹ نہیں ہے اور اس سے بہتر اونٹ موجود ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہتر اونٹ ہے وہی اس کو واپس کر دو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اس سے بہتر اونٹ اس اعرابی کے حوالے کیا گیا تو اس نے خوشی کی نظر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تعجب کی نگاہ سے دیکھتا رہا، اس لیے کہ اس نے سختی کی، برا بھلا کہا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کے اندر اور ادائیگی کے اندر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ فرمایا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو جب آپ قرض واپس کریں تو بہتر اور مستحب آپ کے لیے یہ ہے کہ اس سے زائد واپس کریں۔ مثلا آپ نے 10 درہم لیے ہیں، 10 روپے لیے ہیں، تو آپ 11 درہم یا 11 روپے واپس کریں۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم زائد واپس کریں گے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرض دے کر فائدہ اٹھایا تو وہ سود ہے، تو یہ تو سود میں داخل ہو جائے گا۔ بزرگان محترم، اگر قرض لینے والا قرض دیتے وقت کچھ زائد رقم واپس کر رہا ہے تو اس کو سود نہیں کہیں گے، اس لیے کہ سود اس کو کہتے ہیں کہ جب عقد کے اندر یہ طے ہو جائے کہ میں زائد لوں گا، اور اگر عقد کے اندر یہ طے نہ ہو اور اپنی مرضی سے قرض لینے والا کچھ زائد دے کر واپس کرے تو اس کو سود نہیں کہا جاتا۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے ایک پاجامہ خریدا اور پاجامہ بیچنے والے صحابی یوں کہتے ہیں کہ میرے پاس وزن کرنے والا موجود تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وزن کرنے والے سے کہا کہ لو اجرت لے لو اور کچھ زائد لینا، یعنی پنڈے کو تھوڑا سا جھکا دینا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاجامے کی جو قیمت تھی اس سے زائد بائیں کے حوالے کی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر یہ اونٹ میرے ہاتھ بیچ دو۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر ٹھیک ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں مدینہ منورہ جا کر آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آ گئے تو آپ نے اس اونٹ کو مسجد نبوی کے باہر کھونٹے سے باندھ دیا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی قیمت حضرت جابر کے حوالے کر دی اور حضرت جابر سے فرمایا کہ اس اونٹ کو بھی تم ہی لے جاؤ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بھی واپس کر دیا اور اس کی اجرت اور قیمت بھی دے دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ ادائیگی کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس قرض کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ادائیگی کے اندر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ سنت ہے، لیکن آج ہمارا اس سنت پر عمل نہیں بلکہ اس کے خلاف پر آج ہمارا عمل ہے۔ اگر ہم کسی سے قرض لے لیتے ہیں تو جلدی سے واپس نہیں کرتے، اور اگر واپس کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ پورا واپس کیا جائے اس سے کم ہی واپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جو سنتیں مردہ ہو چکی، جن پر آج ہمارا عمل نہیں ہے، ہم ان کو زندہ کریں،
اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنتوں میں سے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مردہ ہو چکی، یعنی جس سنت پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا اور کسی شخص نے اس سنت کو جانا، اس پر عمل کیا اور لوگوں کے درمیان اس کو پھیلایا، تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے تو تمام لوگوں کے ثواب کے بقدر اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی اور کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی بدعت ایجاد کی تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو ان کے گناہوں کے بقدر اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے، اور ان کے گناہوں میں کسی طرح کی کوئی کمی اور کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ بزرگان محترم، ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کریں، اور جو سنت مردہ ہو چکی ہیں، جس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ان سنتوں کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔